اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ مختصر زندگی ہمیں نیک اعمال کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر اعمال کا اہتمام ہوگا تو اللہ زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو مرد یا عورت نیک اعمال کا اہتمام کرے گی تو میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اعمال کے اوپر کھڑا کیا تھا، اور جیسا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق نے فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور کسی اور نے کہا، ہوا بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، ہوا بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ۔ تو اصل چیز جو ہے علم دین حاصل کرنے کی وہ ہے عمل کرنا۔ آپ طالبات مختلف اسباق کے اندر شرکت کرتی ہیں، اگر وہ صرف معلومات کے لیے پڑھتی ہیں، اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، تو پھر علم آپ کو نفع نہیں دے رہا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، مختلف جوابات آئے۔ تو پھر مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہ آئے۔ یعنی انسان دین کی کوئی بات پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی دین کی کوئی بات سنیں یا سمجھیں یا پڑھیں تو عمل کی نیت کیا کریں، اور جب بندے کے اندر عمل کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ چھوٹا عمل ہے، چھوٹی نیکی ہے، تو اس سے کیا ہوگا۔ اعمال مختصر ہوتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ عورت جا رہی تھی، تو اسے کنویں کے قریب ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اب اس زانیہ بدکارہ عورت نے کنویں کے اندر سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ فارسی زبان کے اندر کہا جاتا ہے رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کوئی عمل کرے، اس کو قبول کر کے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ، آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سید نصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا میرے صحابہ، آج تم میں سے بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں گیا تھا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کے چہرے کو دیکھ لے۔ اب عزیز طالبات، ان تین اعمال پہ غور کریں۔ یہ تین اعمال مختصر ہیں، نفلی روزہ، تیمارداری کرنا اور جنازے کے ساتھ جانا۔ اب خواتین جنازے کے ساتھ تو نہیں جا سکتی، البتہ پہلے دو اعمال جو ہیں ان کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ نفلی روزہ رکھ لیا جائے، مسنون روزہ رکھ لیا جائے،
جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، تو یہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور خواتین ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں شرعی ایام کی وجہ سے خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، خواتین نے بعد میں ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، لیکن مجبوری مصروفیت کی وجہ سے ان روزوں کا اہتمام نہیں کر سکتی، تو خواتین وہ روزے ضرور رکھا کریں، وہ عورت کے ذمے لازم ہوتے ہیں۔ اب چونکہ موسم ٹھیک ہو چکا ہے اور آگے سردیاں آ رہی ہیں، تو جن عورتوں کے ذمے روزے قضا ہیں، 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، مہینے کے روزے ہیں، تو ان کی قضا ضرور کرے اور نفلی روزوں کا اہتمام بھی ضرور کیا کرے۔ اب نفلی روزے کا اہتمام تمام خواتین کر سکتی ہیں، جوان بچیاں کر سکتی ہیں، شادی شدہ عورت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح تیمارداری کرنا یعنی بیمار پرسی کرنا۔ اب آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، عزیزہ ہے، وہ بیمار ہو چکی ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیمار پرسی کر سکتی ہیں، فون کے اوپر اس کا حال احوال پوچھ سکتی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ان کی خیریت دریافت کر لیں، ان کا حال پوچھ لیں، تو یہ ہوتا ہے تیمارداری کرنا۔ تو یہ تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی شام کے وقت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تیمارداری کرنی چاہیے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اجر مل جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مریض کے پاس پہنچ کے اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے بندہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تیمارداری کوئی بھی ہے، چاہے اپنا ہے یا پرایا، قریب کے ہیں یا دور کے ہیں، تو ان کی تیمارداری کی جا سکتی ہے۔ اب یہ مختصر عمل ہے، تیمارداری کے اوپر لگتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا، چند بول لگتے ہیں یا انسان کو چل کے جانا پڑتا ہے یا چند پیسے لگ جاتے ہیں، لیکن اس پر 70,000 فرشتوں کی بندے کو دعا مل جاتی ہے۔ اور بعض خواتین کا حال یہ ہے کہ جب کسی بیمار عورت کے پاس جاتی ہیں اور بیماری کوئی لگ چکی ہوتی ہے تو خواتین کہتی ہیں ہائے اس بیماری کے اندر تو کوئی زندہ نہیں بچا، اس بیماری کے اندر تو دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیچاری بیمار ہوتی ہے تو خواتین اور زیادہ بیمار کر دیتی ہیں۔ تو اس قسم کے جملے مریض کے پاس بیٹھ کے استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ وہاں بیٹھ کر ان کو تسلی دینی چاہیے کہ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو شفا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر کسی کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، ڈاکٹر اس کا جواب دے چکے ہیں کہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو خواتین تب بھی اس کو موت سے دور رکھتی ہے، اس کی نہیں بتاتی نہیں ہے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ اگر کسی عورت کے بارے میں یا کسی مرد کے بارے میں ڈاکٹر یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے یا چند دنوں کا مہمان ہے، تو اس کو بتا دیں کہ ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اس کی وجہ کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ وہ آخری وقت کے اندر کلمہ طیبہ کا اہتمام زیادہ کر لے گا، وہ درود شریف کا اہتمام زیادہ کر لے گا، اگر اس سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اپنے معافی تلافی کا انتظام کر لے گا، وہ کسی سے معافی بھی مانگ سکتا ہے، وہ کوئی نیک عمل کا اہتمام کر سکتا ہے، کسی کے بارے میں وصیت کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں گا کہ اگر کسی بندے کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور ڈاکٹر حضرات بعض مرتبہ اسے انجیکشن لگاتے ہیں نشے والے، تو وہ ڈاکٹروں کو نشے والے انجیکشن بالکل بھی نہ لگانے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مریض کے گردے ختم ہو چکے ہیں، کینسر کی بیماری ہے اور بالکل یہ آخری سٹیج کے اوپر ہے اور دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی، کچھ بھی اثر نہیں کر رہا، تو آپ اس کو یہ تلقین کریں کہ کلمہ طیبہ پڑھیں، بار بار یہ ذکر کریں اور نشے والے ٹیکے نہ لگائیں، چونکہ جب نشے والے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو بے ہوشی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اگر ہوش کی حالت میں ہو کلمہ طیبہ کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اعمال کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو چھوٹے عمل ہیں یا بڑے عمل، چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے، تو اسے فوراً کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مختصر نیک عمل کرنے کی توفیق